بھٹی صاحب 8 کیا 18 ہو جائیں، یہ کیا سن رہا ہوں سر میں؟ یہ کون سا دن میں دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے حوالے سے منیب صاحب کہہ رہے ہیں میرا تو قصور نہیں ہے، میں تو صرف اینالائز کر رہا ہوں سچویشن کو. یہ مت سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی طرح کرو. میں تو آپ کو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، فیکچوئل سچویشن ہے، وہ بتا رہا ہوں. بھٹی صاحب منیب بھائی کی نظر افتخار عارف صاحب کی غزل کا پہلا شعر ہے کہ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا. بھٹی صاحب کو کل ہی کسی صحیح کہہ رہے ہیں منیب صاحب. منیب صاحب کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں، بالکل ریالٹی یہی ہے. لیکن منیب صاحب کے منہ سے سن کر ذرا خوشی بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتی ہے. خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ منیب صاحب کہہ رہے ہیں، ظاہر میرا بھائی ہے اور بھائی کوئی سچی بات کرے تو خوشی ہوتی ہے. دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ منیب صاحب قانون کے طالب علم ہیں اور عمر بھر ہمیں، جب ہم اکٹھے ہوتے تھے ایک چینل میں، عمر بھر ہمیں انہوں نے قانون اور آئین کے گھوٹے لگوائے تھے. اور میں جب دوسری طرف جاتا تھا، کوئی ادھر ادھر بھٹکتا تھا، تو یہ مجھے پکڑ کے لے کے واپس آتے تھے کہ آئین پر چلو، قانون پہ چلو. وہ ابھی بھی کریں گے یہ کام. آج یہ تو ساروں کو یاد ہے کہ ججز نے حلف اٹھایا ہوا ہے آئین اور قانون کے تحت، لیکن یہ کسی کو یاد نہیں ہے کہ اس ملک میں ہر عہدیدار نے آئین اور قانون کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے. وزیر اعظم، وزراء، ارکان پارلیمنٹ نے بھی ایک حلف اٹھایا ہوتا ہے اور وہ بھی غالباً آئین کے مطابق ہی ہوتا ہے. اور جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 8 نہیں 18 جج آ جائیں، سپریم کورٹ جو کرنا ہے کر لے، تو بات تو سچی ہے. سپریم کورٹ کے پاس کون سی آگے فورس کھڑی ہوئی ہے کہ وہ جا کے تو سکندر سلطان راجہ صاحب کو انہوں نے ایک پہلا خیر سے جو یہ قاضی فائزی صاحب 3 رکنی بینچ نے بلہ جب سے چھینا، اس کے بعد سے یہ جو سیریز ایک چلی ہے، اس کے بعد کہاں سپریم کورٹ؟ عمر تا بندیال صاحب نے کیا کروا لیا تھا؟ الیکشن کروا لیے تھے کے پی کے اور پنجاب کے. وفاق کے الیکشن بر وقت ہو گئے تھے ایٹ اے ٹائم. ہاں کبھی کبھی کہتے ہیں منیب صاحب کے قاسم سوری پر، وزیر اعظم عمران خان، سابقہ وزیر اعظم عمران خان پر اور سابقہ صدر عارف علوی پر آئین شکنی کا چلنا چاہیے ضرور، لیکن باقی جو 3 مرتبہ آئین ٹوٹے اس پر تو کیا کر لیا سپریم کورٹ نے. ٹھیک. اور اسی سپریم کورٹ کے ججز کی جلسوں میں تصویریں لگیں، کوئی کر لیا سپریم کورٹ نے. مولانا صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے دھمکیاں دی، کر لیا سپریم کورٹ نے. پارلیمنٹ نے فنڈ نہیں دیے، الیکشن نہیں کروائے، کر لیا سپریم کورٹ نے. صرف ایک منٹ، ایک گزارش مجھے کرنے دیں. ایک سوال جی آپ کر لیں. میں بہت شکریہ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ منیب صاحب نے جو تعویل دی ہے، جو وجہ بتائی ہے کہ جناب یہ اس وجہ سے اس فیصلے پہ عمل نہیں ہو سکتا، کیا وہ فالٹی ہے آپ کی نظر میں؟ کیا وہ غلط ہے قانونی طور پہ، آئینی طور پہ؟ کیا وہ غلط ہے؟ جی بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے. جی ٹھیک. غلط اس لیے ہے کہ بھائی جان آپ اگر اس کو تین طرح سے دیکھ لیتے ہیں جلدی جمہوری، پارلیمانی طریقے سے، آئینی طریقے سے، اخلاقی طریقے سے. ٹھیک ہے. مجھے بتائیے کہ یہ جو مخصوص نشستیں یہ کس کی ہیں؟ میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کی. میں ایگری کرتا ہوں، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. سنی اتحاد کونسل کی یا پاکستان تحریک انصاف کی؟ ٹھیک ہے، مان چلے کر لیں. اب مثال کے طور پہ یہ کس کو ملنی چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے. جی جی بالکل. پاکستان تحریک انصاف کو ملی. اچھا اس پہ ایک بڑا دلچسپ آتا ہے کہ وہ گئی نہیں تھی عدالت پاکستان تحریک انصاف اور ان کو مل گئیں. عمران خان صاحب، اچھا قاسم سوری رولنگ آئی، تحریک عدم اعتماد مسترد ہوئی، عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں، صدر نے توثیق کر دی، سپریم کورٹ کھلی، عمر عطا بندیال صاحب نے آج خود نوٹس لیا، 5 رکنی غالباً بینچ بنا، سماعت ہوئی، قاسم سوری رولنگ مسترد ہوئی اور اس کے بعد اس غیر آئینی قرار دیا گیا، اسمبلیاں بحال ہوئیں، قومی اسمبلی کا اجلاس 9 اپریل کو طلب کیا گیا، رات 12 بجے تک ووٹنگ ہو جانی چاہیے کہا گیا. کسی ہمارے بھائی نے اس وقت اعتراض کیا ہو کہ بھئی جو ریلیف مانگا ہی نہیں تھا وہ مل گیا پی ڈی ایم کو، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیوں ہو گیا؟ سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. کس نے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے کس کے نام پر ووٹ لیے تھے؟ عمران خان کے نام پر. ٹھیک ہے. بلہ چھن جانے کے بعد ٹربائن فلانا فلانا فلانا، وہ تو خود لمبی داستان ہے، چمٹا جوتا یہ جو کس لیے تھا. تو پہلا جمہوری طور پر نشستیں ان کی،
उसके बाद खैर से नशिस्तें, अच्छा कोई आइन में मुझे शिक बता दें कि ये मौलाना साहब को, पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग को बांट देनी चाहिए ये नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें। चलो इससे आगे आ गए। मैं आ रहा हूं। अच्छा दो जुमले सिर्फ मंसूर भाई। सर वो मंसूर भाई दो जुमले सिर्फ करें, आप कंप्लीट करें, कंप्लीट करें। जी मुझे कंप्लीट कर लीजिएगा, कर लेने दिए। अच्छा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आ गया फैसला। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तौर पर काजी फायज ईसा समेत और जो 2-3 अकलीती जज थे उन समेत सारों ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड सियासी जमात थी। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की और ये मखसूस नशिस्तें 8 जजेस ने कहा इनको दे दी जाएं। ठीक है। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया, कानून साजी कर ली। पहला क्या किया, माना नहीं, नशिस्तें बांट दी। दूसरा फैसला आया, कानून साजी कर ली और कानून साजी ऐसी की मेलाफाइड केस का इतलाक माजी से होगा। अच्छा वो आगे आ जाए। तीसरा वजाती आर्डर आया 4 सफाती, उसमें उन्होंने कहा कि आपकी दरखास्त गलत है वजात वाली, इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर, आप ताखीरी हरबा कर रहे हो, आप रुकावट डाल रहे हो, आप कन्फ्यूजन फैला रहे हो, संगीन नतायज के आपको भुगतना पड़ेंगे, फौरी अमल करें। उसके बाद 3 दिन इजलास होता रहा। मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था जब वजाहत पे इजलास होते रहे कि कोई ना कोई गैबी मदद मिलेगी, वो मलिक अहमद साहब और रियाज सादिक साहब ने दे दी। तो अब फिर ये चला गया। अब मुझे बताइए कि पहला फैसला अवाम फैसला दे तो मानना नहीं है, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत फैसला दे तो मानना नहीं है, उसके बाद दोबारा अदालत वजात करे तो मानना नहीं है। अब आप स्पीकर साहब खत लिख दिया, सर आगे कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई इख्तियार नहीं है कि वो जाके डंडे से मनवा ले। हसन भाई क्या ये तो आप दोनों के लिए सवाल है, हसन साहब आपके लिए भी, मुनीब साहब आपके लिए भी। सर ये मानते ही नहीं है, मतलब इतना भट्टी साहब ने, आपने भट्टी साहब की ट्रेल देखी है जो एंड पे उन्होंने बताई है, अवाम ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वजाहत कर दी, मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते सर? ये इस तरह तो फिर अगर ना मानने वाली सिलसिला शुरू हो गया, ये तो बड़ा गंदा प्रेसिडेंट शुरू हो जाएगा। भट्टी साहब को क्या करें ना, पिंडी की तरफ मुंह करके क्या एक मिनट हसन भाई एक ये सुने भट्टी साहब ये क्या कह रहे हैं, ये आपके लिए कह रहे हैं, जरा सुने एक मिनट, इनकी बात सुने ने क्या कहा आपके लिए। अच्छा हाँ सुना। भट्टी साहब को कहे ना कि सारे मान गए तो पिंडी की तरफ मुंह करके कहे ना, तुसी क्यों नहीं मानते भट्टी साहब? अच्छा भाईजान आइंदा इस तरह करना कि कैमरे ने इस तरफ लगाना ताकि मेरा मुंह इस तरफ हो। अब ये है इस तरफ करके मार्गला की तरफ तो अच्छा नहीं बस जो जुमला यकीन करें मंसूर भाई, यार मंसूर भाई आज भट्टी साहब मैं आगे ला यार एक बात ही करने वाली यार क्या कह रहे हैं? नहीं भट्टी साहब केपीके की तरफ मुंह करके बोल रहे हैं। नहीं भट्टी साहब इस वक्त मरगला की पहाड़ियों की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं। भट्टी साहब की रिहाइश का पिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर है। हसन अयूब क्या फैजाबाद हुए पे रहते हैं? ओ कमाल हो गया, कैसा तुसी फड़े है। जी मैं जरा हसन साहब, भट्टी साहब हसन साहब जी बोले